بسم الله الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 7ویں تاریخ ہے۔ 7ویں تاریخ کے دن کی دعا میں روزہ دار اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کچھ چیزوں کو طلب کر رہا ہے، اور اس میں سے جو مہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ۔ پروردگار عالم سے مدد چاہ رہا ہے۔ کس سلسلے میں، کس چیز کے بارے میں یہ بندہ پروردگار اپنے پروردگار سے مدد چاہتا ہے؟ کس سلسلے میں؟ علی صیامہ و قیامہ، کہ پروردگار اس دن تو میری روزہ رکھنے میں اور راتوں کو بیدار رہنے میں کمک فرما، ہماری مدد فرما۔ کیوں ہم رات میں بیدار رہیں؟ ہم کیوں رات کو جاگیں؟ تاکہ ہم اللہ کا ذکر کر سکیں، تاکہ ہم پروردگار عالم کی عبادت کر سکیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر پروردگار عالم کی توفیق اور اس کی کمک ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم اللہ کی کوئی بھی عبادت انجام نہیں دے سکتے۔ ہم ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے، خدا کی کمک سے۔ اور یقین جانیے، جب اللہ کی کمک شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس کے ذکر سے تھکتا نہیں ہے، پھر تسبیح پروردگار اسے بھاری نہیں لگتی، پھر سجدہ پروردگار اسے بھاری نہیں لگتا، پھر رکوع اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر اگر سجدہ بھی طولانی ہو جائے تب بھی اس پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم اس کا معاون اور مددگار ہو جاتا ہے۔ شیخ اشراقی اپنے پدر بزرگوار کے بارے میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں، وہ مختصر سی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ میرے والد محترم ماہ مبارک رمضان میں سحر کا وقت تھا، اور وہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سحر کے وقت لوگ نماز شب میں مشغول ہیں، لیکن نماز وتر کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، دعائے ابو حمزہ صومالی بہت ہی طولانی دعا ہے، اس کو قنوت میں پڑھنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب پروردگار عالم کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ پروردگارہ ہمیں ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا اور نماز کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔